سورہ انعام آیت نمبر 93۔ ترجمہ: اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جو خدا پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر وحی نازل نہ ہوئی ہو، اور وہ شخص کہ جو یہ کہے کہ میں بھی ایسا ہی کلام جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے نازل کروں گا۔ اور اگر تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب کہ یہ موت کے شدائد میں گھرے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے انہیں کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جان اور روح کو باہر نکالو، آج تم ان دروغ گوئیوں کے بدلے جو تم نے خدا پر باندھی تھیں اور اس کی آیات کے سامنے جو تکبر تم نے کیا تھا اس کے بدلے ذلیل کرنے والے عذاب دیکھو گے، اور اس دن ان کی حالت پر تمہیں افسوس ہوگا۔ شان نزول: اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں منابع حدیث اور کتب تفسیر میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں۔ من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سعد نامی ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو کاتب وحی تھا، پھر اس نے خیانت کی تو پیغمبر نے اسے دھتکار دیا اور اپنے پاس سے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں بھی قرآنی آیات جیسی آیات لا سکتا ہوں۔ مفسرین کی ایک جماعت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت یا اس کا کچھ حصہ مسلمہ کاذب کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں سے تھا، لیکن اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ مسلمہ کا قصہ پیغمبر اکرم کی عمر کے آخری زمانے کا ہے اور یہ سورہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس شان نزول کے طرفدار یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ آیت سورہ کی چند دوسری آیات کی طرح مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سورہ کی آیات کے درمیان قرار دے دیا گیا ہے، لیکن ہر صورت میں قرآن کی دوسری تمام آیات کی مانند کہ جو خاص حالات میں نازل ہوئی ہیں اور ان کا مضمون اور مطلب کلی اور عمومی ہے، اس آیت کا مضمون اور مطلب بھی کلی اور عمومی ہے اور ایسے تمام مدعیان نبوت اور ان جیسے تمام لوگوں پر محیط ہے۔ تفسیر: گزشتہ آیت کے بعد کہ جن میں کسی بھی شخص پر کتب آسمانی کے نزول کی نفی کے بارے میں یہود کی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اس آیت میں دوسرے ایسے گنہگاروں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جو ان کے نقطۂ مقابل میں ہیں اور اپنے اوپر وحی آسمانی کے نزول کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ حقیقت میں زیر بحث آیت میں اس قسم کے افراد کے 3 گروہوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن پہلے کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا کہ جو خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، کسی آیت کی تعریف کرتے ہیں اور خدا کے کلاموں میں سے کسی کو بدل دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ ان کا ہے جو نبوت اور وحی کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ نہ وہ پیغمبر ہیں اور نہ ہی ان پر وحی نازل ہوئی ہے۔ تیسرا گروہ وہ ان کا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کے طور پر یا تمسخر اور استہزاء سے کہتے ہیں کہ ہم بھی اس قسم کی آیات نازل کر سکتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور وہ اس کام کی کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے۔ ہاں، یہ سب کے سب ستمگر ہیں اور ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کے بندوں پر رائے حق کو بند کر دیتے ہیں اور انہیں راستے سے ہٹا کر سرگرداں کر دیتے ہیں اور سچے رہبروں کی ہدایت کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ ایسے افراد جو رہبری کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے وہ رہبری کا دعویٰ کریں، وہ بھی خدائی اور آسمانی رہبری کا۔ اگرچہ آیت مدعیان نبوت اور وحی سے ربط رکھتی ہے، لیکن اس کی روح ان تمام افراد پر محیط ہے جو جھوٹ طریقے سے کسی ایسے مقام کا دعویٰ کریں کہ جس کے وہ اہل نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس قسم کے افراد کی دردناک سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اے پیغمبر، اگر تم ان ظالموں کو اس وقت میں دیکھو جب کہ یہ موت اور جان کنی کے شدائد میں غرق ہوں گے اور روح قبض کرنے والے فرشتے ہاتھ پھیلائے ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جان کو باہر نکالو، تو تم دیکھو گے کہ ان کی حالت بہت ہی دردناک اور افسوسناک ہے۔ اس حالت میں عذاب کے فرشتے ان سے کہتے ہیں، آج تم 2 کاموں کی وجہ سے ذلیل و خوار کرنے والے عذاب میں گرفتار ہوگے۔ پہلا یہ کہ تم خدا پر جھوٹ باندھتے تھے اور دوسرا یہ کہ اس آیات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے تھے۔ چند قابل توجہ نکات: نمبر 1، نبوت کے جھوٹے دعویداروں اور بناوٹی رہنماؤں اور رہبروں کا جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آیت میں بدترین ظالم کی حیثیت سے تعارف کرایا گیا ہے، اور حقیقت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم نہیں ہے کہ کسی کی فکر کو چرا لیا جائے اور اس کے عقیدے کو خراب کر دیا جائے اور رائے سعادت اور اس پر بند کر دی جائے اور اسے اپنی فکری نوآبادی بنا لیا جائے۔ نمبر 2، بِعِثَتُ أَیْدِیہِم کا جملہ ممکن ہے اس معنی میں ہو کہ قبض روح کرنے والے فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہی ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں سزا دینے کی ابتدا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کے معنی میں ہو۔ نمبر 3، اخرجوا انفسکم، اپنی جان اور روح کو باہر نکالو۔ حقیقت میں یہ قبض روح کرنے والے فرشتوں کی طرف سے اس قسم کے ظالموں کے لیے ایک قسم کی
تحقیر و تذلیل ہے، ورنہ روح و جان کا دینا خود ظالموں کا اپنا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ان فرشتوں ہی کا کام ہے، جیسا کہ کسی قاتل کو موت کی گھاٹ اتارتے وقت کہتے ہیں کہ اب موت کا مزہ چکھ۔ بہرحال ان کی یہ تحقیر و تذلیل اس تحقیر کے مقابلے میں ہے کہ جو انہوں نے آیات خدا، انبیاء اور بندگان خدا کے بارے میں کی تھی۔ ضمنی طور پر یہ آیت روح کے استقلال اور جسموں سے ایک جداگانہ شے ہونے پر اور ایک گواہ بھی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے گناہگاروں کی سزا جان دینے اور موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔